اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات، خاص طور پہ وہ زن و مرد کہ جو بی بی پاک کا حق اپنے اندر تسلیم کیے ہوئے ہیں اور بی بی کو حق پہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور حق کے زہرا سلام اللہ علیہا پہ کسی قسم کا کوئی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ 20 جمادی الثانی فاطمہ جلیلہ بطولہ تقیہ حبیبہ تقیہ طاہرہ حرہ حورہ راکعہ راضیہ زہرا رشیدہ اللہ اکبر، کیا بہترین بی بی کے القابات ہیں، اور اتنا سکون محسوس ہوتا ہے ان القابات کو پڑھتے ہوئے ناظرین و سامعین کہ انسان چاہتا ہے کہ پڑھتا رہے۔ رضیہ، ریحانہ، ساجدہ، سعیدہ، سیدہ، شہیدہ، صابرہ، صادقہ، صدوقہ، صدیقہ، طیبہ، عارفہ، عالیہ، عدیلہ، عذراء، عزیزہ، علیمہ، فاضلہ، فریدہ، کریمہ، کوثر، کوکب، مبشرہ، محمودہ، مطہرہ، معصومہ، ملحمہ، ممتحنہ، منصورہ، موفقہ، مہدیہ، مومنہ، ناعمہ، زکیہ، مرضیہ، محدثہ، وحیدہ، والہہ، راضیہ، صفیہ، حلیمہ، جمیلہ، مسلیہ، قائمہ، قارعہ، قارئۃ، صائمہ، وجیحہ، حکیمہ، زاہدہ، عابدہ، محدرہ، مخدرہ، قادرہ، ناصحہ، عاملہ، ولیہ، صالحہ، واضیہ، فصیحہ، منجیہ۔ ان تمام عظمتوں کی مالکہ بی بی کی آمد آپ تمام مومنین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک ہو کہ آج دختر رسول اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، یعنی 20 جمادی الثانی 20 جمادی الثانی پاک زہرا کی آمد کی تاریخ ہے، اور اس آمد کی تاریخ پر میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ کو گفٹ کرتا ہوں اس پرمسرت موقع پہ۔ بہت بہت مبارک آپ تمام مومنین کو، اور خصوصاً جو حق زہرا کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، اور زہرا کے دشمنوں سے بیزار ہو، ان کے لیے میری طرف سے خصوصی مبارک، اور یہ پاک امام کا تحفہ آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں کہ جو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ہے، اور امام معصوم، امام برحق، آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر کسی اور طریقے سے خدا کی عبادت نہیں کی گئی، بے شک اگر کوئی چیز اس سے بھی زیادہ افضل ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہی تعلیم فرماتے، یعنی اس تسبیح سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو پھر اللہ کا رسول اپنی بیٹی کو افضل ترین چیز عنایت فرماتے۔ اس تسبیح کو رسول نے عنایت فرمایا اپنی بیٹی کو، تو اس تسبیح کے فضائل و کمالات انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے فضائل و کمالات بہت سارے ہیں، اور کئی ہزار رکعتوں کا ثواب اس تسبیح سے پڑھنے سے ملتا ہے۔ اس تسبیح کو کوئی بھی فراموش
نہ کرے، ہر نماز کے بعد ضرور اس تسبیح کی تلاوت کرے۔ اور بی بی سلام اللہ علیہا کا اس انداز میں اللہ کو واسطہ دے، یہ ہے کہ اگر خلوص نیت سے اور اس کو حق زہرا جان کر پڑھا جائے کہ رسول اللہ نے پاک زہرا کو یہ تسبیح عطا فرمائی، اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز اور نہیں ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو عنایت فرمائی ہے۔ اس تسبیح کو خلوص نیت سے معصوم فرماتے ہوئے کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن پڑھنے والا ہونا چاہیے، پڑھنے والا ہونا چاہیے، تب جا کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اس تسبیح کی بہت بڑی عظمت ہے، اور اس تسبیح کو کوئی فراموش نہ کرے کہ جس کے پڑھنے سے ہزاروں رکعت کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اور اس تسبیح سے میں نے تو بہت فائدے حاصل کیے ہیں، اس تسبیح سے بہت مستفید ہوا ہوں، اور اس تسبیح کو میں نے، حالانکہ یہ 100 دانے ہیں ٹوٹل، اور 100 دفعہ کا ذکر ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ ذکر پڑھنا ہے ٹوٹلی۔ اور یہ پڑھنے کے بعد یہ ہے تو 100 دفعہ، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ یہ کئی گناہ زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی کی رضاؤں کو کھینچتا ہے، یہ ذکر خدا کی رضاؤں کو جلب کرتا ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف۔ یہ ذکر جب کوئی تسبیح پڑھتا ہے اور تو اللہ کی رضائیں اس کی طرف کھینچی ہوئی چلی آتی ہیں، اور جب اللہ کی رضائیں کھینچی ہوئی چلی آئیں تو پھر اللہ اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے پہ اس لیے راضی ہوتا ہے کہ اس نے رسول کی بیٹی دختر رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو پڑھا ہے، قربتاً اللہ، میری قربت حاصل کرنے کے لیے پاک زہرا کو تحفے میں دی جانے والی تسبیح کو اس نے پڑھا ہے، تو میں اللہ اس کے سارے گناہ فاطمہ کے صدقے میں معاف کرتا ہوں۔ اور جب بھی کوئی دعا کرے تو آج دعا کا طریقہ بتا رہا ہوں، فاطمہ کی آمد ہے، پاک زہرا کی آمد ہے، آج پھر دعا کا طریقہ صحیح سمجھ لو۔ صحیح دعا کا طریقہ جو ہے اس انداز میں ہے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے مومنین کے لیے کہ جب بھی دعا مانگے اس طرح سے دعا مانگے، کسی بھی زبان میں ہو، اردو میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، پنجابی میں مانگ سکتے ہیں، سندھی میں مانگ سکتے ہیں، تمام اپنی جتنی بھی کسی کی کوئی مادری زبان ہے اس میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ میں اردو کے اندر یہ آج بتا رہا ہوں، آپ اس انداز میں دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، فقط ایک چیز کر لینا اور باقی دنیا کے اندر ہر گناہ کرنا، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ بس میں آپ کو دعا کا طریقہ بتاتا ہوں، اللہ سے توبہ کا طریقہ بتاتا ہوں، خدا دعا کو رد نہیں کرے گا۔ سنیے ذرا غور سے طریقہ، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، انشاءاللہ یہ دعا آپ مانگتے رہیں، اس کے بعد ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، بشرطے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق دعا ہو۔ خدا کی رضا کے مطابق دعا ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور قبولیت کی منزل پہ پہنچے گی۔ دیکھیں، جب بھی آپ بہت ساری دعائیں آپ مانگتے ہیں، فقط اتنی دعا کی دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے، لیکن اپنے لیے کیا دعا مانگنی ہے؟ دعا کا یہ طریقہ ہے، اے اللہ، میں تجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، اور ان کے بابا کا واسطہ دیتا ہوں، اور ان کے شوہر کا واسطہ دیتا ہوں، اور ان کے بیٹوں کا واسطہ دیتا ہوں، اور ان کے آپ میرے اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جو راز ہے میں اس راز کا واسطہ دیتا ہوں، تو محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میرے ساتھ ایسا سلوک کر کہ جس کا تو اللہ اہل ہے، اور ایسا سلوک نہ کر کہ جس کا میں اہل ہوں، کیونکہ اگر ایسا سلوک تو نے میرے ساتھ کیا تو میرے پلے کچھ نہیں ہے، میرے نامہ اعمال خالی ہے، میں گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں، میں توبہ کرنے آیا ہوں، میں تیرے دربار میں اپنے سر کو تسلیم خم کرنے آیا ہوں۔ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ شہوت انسانی کے تحت کیے ہیں، نہ تیری دشمنی میں کیے، نہ تیرے رسول کی دشمنی میں کیے، نہ تیری اہل بیت کی دشمنی میں کیے ہیں۔ میرے اللہ
تجھے ان کا واسطہ یعنی پاک زہرا کا واسطہ، پاک زہرا کے بابا کا واسطہ، پاک زہرا کے شوہر کا واسطہ، پاک زہرا کے بیٹوں کا واسطہ اور ان کے حق کا واسطہ اور ان کے درمیان جو راز ہے ان کا واسطہ، یعنی ان کے اور تمہارے درمیان میرے اللہ جو راز ہے اس راز کا واسطہ میری دعا کو قبول کر اور میرے گناہوں کو معاف کر، صغیرہ کبیرہ گناہ، گزشتہ گناہ، سابقہ گناہ، حالیہ گناہ اور آئندہ گناہوں سے مجھے بچنے کی توفیق دے، اور میں حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی بھرپور ترین کوشش کروں گا، گناہ کے نزدیک نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں پاک زہرا کا غلام ہوں، پاک زہرا کا خادم ہوں، پاک زہرا کا ماننے والا ہوں، پاک زہرا کے حق کو ماننے والا ہوں، پاک زہرا کے دشمنوں سے بیزار ہوں، پاک زہرا کے دشمنوں سے دوری اختیار کرتا ہوں، پاک زہرا سلام اللہ علیہا کو عورتوں کی جنت کی سردار مانتا ہوں، ان کے بیٹوں کو مردوں کے جنت کے مردوں کے سردار مانتا ہوں، وہ مردوں کے سردار ہیں جنت کے، یہ عورتوں کی جنت کی سردار ہیں، خاتم النبیین کی دختر ہیں، میرے اللہ اس پاک بی بی کے صدقے میں میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا آپ ہر روز مانگیں، ہر وقت مانگیں، ہر نماز کے بعد مانگیں، تو انشاءاللہ منزل قبولیت تک پہنچیں گے۔ خوشی کا موقع ہے، آپ تمام مومنین کو، مومنات کو، مسلمین مسلمات وہ والے جن کے دل میں حب زہرا ہے، جو پاک زہرا سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے میں اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ آج بہت خوش ہیں اور جشن کا اہتمام کریں، محفلوں کا انتظام کریں اور لوگوں کو بلائیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، لوگوں کو کھانے کھلائیں، اچھے لباس پہنیں، ہیں جی، خوشبو لگائیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس جو مستحق لوگ ہیں، جو غریب مسکین اور فقیر لوگ ہیں، اس موقع پہ ان کو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کسی کو اچھا لباس لے کر دیں کہ بھائی یہ لباس تم پاک زہرا کا جشن ہو رہا اس میں پہن کر آنا، یہ تمہارے گھر میں پاک زہرا کی آمد کی خوشی میں تمہارے گھر میں راشن بھجوا رہا ہوں، یہ پاک زہرا کی آمد کی خوشی میں یہ تمہارے مکان کا 1 مہینے کا کرایہ ہے، تم مستحق ہو، میں یہ میری طرف سے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ پاک زہرا سلام اللہ علیہا جس دن تشریف لائی یعنی جمادی الثانی 20 جمادی الثانی، مہینہ جمادی الثانی کا 20 جمادی الثانی کو آپ خیرات کریں، صدقہ کریں جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ بڑی عظمتوں کی مال کا بی بی ہے، یہ بہت ہی عظمتوں کی مال کا بی بی ہے، میری اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ کبھی بھی اس بی بی کے ذکر میں غفلت نہ برتیں، کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں، یہ بہت بڑی، یہ بھی 20 جمادی الثانی عید ہے، یہ معصومین کی عید ہے، معصومین علیہ السلام کی عید، ان کی جدہ کی آمد، اور یہی جو مادرز ڈے منائے جاتے ہیں، مادرز ڈے پتہ نہیں لوگ کیسے مناتے ہیں، اصل مادرز ڈے جو ہے وہ یہ 20 جمادی الثانی ہے۔ ساری مائیں کائنات کی، کم از کم اگر ساری نہیں تو جو مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں وہ مسلمان کہ جو بی بی پاک کا احترام کرتے ہیں، بی بی پاک کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتی ہیں، اپنے لیے رہنمائی کا سبب سمجھتی ہیں، معصومہ طاہرہ طیبہ سمجھتی ہیں، دختر رسول، اور ان کو ایک ایسی شخصیت سمجھتی ہیں کہ باعظمت شخصیت سمجھتی ہیں، وہ کم از کم اس بی بی کو آئیڈیل بنائیں اور اس دن کو مادرز ڈے جو ہے قرار دے کہ یہ ہے مادرز ڈے۔ اصل مادر ڈے تو یہ ہے، بی بی نے سکھایا ہے بچوں کو کس طرح تربیت کرنی ہے، بی بی نے شوہر کا احترام سکھایا ہے، شوہر کا احترام کس طرح کرنا ہے، شوہر کے ساتھ رہنا کس طرح ہے، بچے کس طرح پالنے ہیں، بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، باپ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، باپ کا احترام کس طرح کرنا ہے، باپ کو کس طرح سے عزت و احترام دینی ہے، ماں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، جی خواتین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اور پھر وقت آ جائے تو پھر خطبہ کس طرح دینا ہے، پھر اپنے حق کا مطالبہ کس طرح کرنا ہے، اور پھر ولایت علی کی بات آ جائے تو ولایت علی پہ کس طرح لوگوں کے پاس جا کے ولایت علی کو سمجھانا، بتانا اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ 20 جمادی الثانی کو مادر ڈے منایا جائے، اور مائیں حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کریں، بیٹیاں حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کریں، بہنیں حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کریں، ہیں جی، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ سدھر جائے گا اور معاشرے میں سدھار آ جائے گا، معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آئے گی
کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں ہوں واقعاً، اور پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی تو وہ بچے معاشرے کے اندر ایک بہترین کردار ادا کرنے کے قابل بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر میری طرف سے اور تمام میرے جتنے بھی گھر والے ہیں ان کی طرف سے آپ تمام مرد و زن کو جناب پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد بہت بہت مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔